اسکولنگ کے اوپر کہ بچوں کو کس ایج میں ہمیں اسکول میں بھیجنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ریلیونٹ سوال یہ کیونکہ آج کے ریزلٹس بھی آئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کچھ 1-2 خودکشیاں بھی, 1-2 اس طرح کے مسائل بھی. کیا نمبر اگر کم آ گئے یا فیل ہو گئے ہیں تو آپ ناکام ہیں, آپ کا فیوچر ختم ہے؟ والدین کا یہاں پہ کیا رول ہے, بچوں کا یہاں پہ کیا رول ہے؟ سبحان اللہ, بہت اچھا سوال. میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے بہت اچھے سوالات سوچے. تھینک یو سر. دیکھیے, آپ کے بچے کے جتنے بھی نمبر آئیں, کم آئیں یا زیادہ آئیں, وہ پاس ہوا یا فیل ہوا, آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ ذہین ہے. نمبروں کا اور گریڈز کا ذہانت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے بچے کے نمبر بہت اچھے آئے ہیں اور آپ اس وجہ سے اپنے بچے کو ذہین سمجھ رہے ہیں کیونکہ نمبر اچھے آئے ہیں, تو آپ اپنے بچے کی قدر و قیمت نہیں جانتے. آپ نے نمبروں کو اہمیت دی ہے, اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں کیا ہے, آپ نے نمبروں پہ ٹرسٹ کیا ہے. میں یہ عرض کروں گا, جتنا ٹرسٹ آپ ان رپورٹ کارڈوں پر اور نمبروں پہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ ٹرسٹ اپنے بچے پہ کرنا سیکھیے. آپ کا بچہ پاس ہے یا فیل ہے, آپ کے بچے کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں, اس کو یہ احساس منتقل کیجئے, تم جیسے بھی ہو میرے ہو. ہر بچے کو یہ احساس منتقل کیجئے, چاہے آپ کے بچے کی سپیلنگز ہمیشہ غلط ہوتی ہیں, اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے, وہ میتھس میں فیل ہو جاتا ہے, اس کو یاد کیا ہوا سبق بھول جاتا ہے, اس کے اساتذہ اس سے خوش نہیں ہیں, اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا, وہ کبھی اچھے نمبر نہیں لا سکا, وہ بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے. پہلی بات, ان ساری چیزوں کے باوجود میں قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے بچے کو بہت اچھا بنایا ہے, اس پر اعتماد کر لیجئے. قرآن کی آیت ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ یعنی یہ آیت ایسی ہے جیسے قسم کھا رہا ہو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے ناز کیا اپنی اس مخلوق پر کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. بے شک. اور ہم اپنے بچے کو نمبروں کے آئینے میں دیکھتے ہیں, اور اگر کسی کے نمبر کم ہیں تو ہم اسے نکما اور بیوقوف اور کم عقل اور کم ذہن اور کریٹیوٹی نہیں ہے, ذہانت نہیں, اس قسم کی, یعنی کسی انسان کو جج کرنا بھی میرے نزدیک غیر اخلاقی عمل ہے. اور اگر جج کر کے ایسے نمبر آئے ہیں تو ان نمبروں پہ یقین کرنا بھی ایک بے وقوفی کی بات ہے. تو آپ اس اسکول کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کو فیل کرتا ہے, آپ اس انسان کو فیل کر دیجئے جو آپ کے بچے کی عقل پہ شک کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو بے وقوف سمجھنا چھوڑ دیجئے, اور ہر بچے کو, چاہے اس کے نمبر کم ہیں, چاہے وہ پاس ہے یا فیل ہے, اس کو یہ احساس منتقل کیجئے, تم جیسے بھی ہو میرے ہو. تم ہار گئے یا جیت گئے, تم میرے ہو. تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں, تم میرے ہو. دیکھیں, میں ایک بات اور عرض کروں, یہ فیصلہ کہ یہ زندگی میں کیا کرے گا, یہ اس کے نمبر نہیں کرتے. یہ فیصلہ اس کے والدین کا ان نمبروں پہ رسپانس کرتا ہے کہ یہ زندگی میں اڑ سکے گا یا نہیں اڑ سکے گا. اس کے پر کٹ جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ رپورٹ کارڈ اور گریڈز کسی انسان کے بازو اور پر جو ہے نا, یہ نہیں ہوتے. بلکہ ایک بچہ فیل ہو گیا اور اس کی ماں مسکرا رہی تھی اور اس نے گلے لگا لیا اور اس نے اس کو پیار کیا اور اس نے اس کو دعا دی اور اس نے کہا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تجھے روزی بھی دے گا, مجھے پورا یقین ہے کہ تو بھی انشاءاللہ کوئی بڑا کام کرے گا, میری طرف سے یہ انعام لے, میری طرف سے یہ محبت ہے, میری طرف سے یہ پیار ہے, مجھے اپنے بچے پہ ناز ہے, میں اپنے بچے پہ اعتماد کرتی ہوں, مجھے ان نمبروں پہ اعتماد نہیں ہے, مجھے تجھ پہ اعتماد ہے. وہ ماں جو اپنے بچے کو کانفیڈنس دے رہی ہے, وہ باپ جو اپنے بچے کو کانفیڈنس دے رہا ہے. دیکھیے, میں دوبارہ یہ بات عرض کروں, یہ فیصلہ کہ آپ کا بچہ دنیا میں مار کھائے گا یا کوئی کارنامہ کرے گا, یہ فیصلہ اس کے نمبر نہیں کرتے, بلکہ یہ فیصلہ اس کے نمبروں پر والدین کا رسپانس کرتا ہے کہ یہ زندگی میں کرے گا کیا. تو اگر ایک بچہ ہے جس کی پرسنٹیج 82 آئی ہے, اس کے اماں ابا اس بات پہ ناراض ہیں کہ تو 85 کیوں نہیں لایا. عجیب عجیب لطیفے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئیں, اپنے بچے کے لیے بڑی پریشان تھیں کہ اس کے امتحان ہونے والے ہیں, ابھی پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا. بہرحال اس کے امتحان ہو گئے, رزلٹ آ گیا. رزلٹ آنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی سب خیریت ہے,
تو انہوں نے کہا میں بڑا شکر کر رہی تھی, اللہ کا شکر ہے, میں تو بڑی ڈر رہی تھی, میری بیٹی جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اچھے نمبر سے پاس ہو گئی. پھر وہ کوئی گریڈ وریڈ بتانے لگی. میں نے کہا بھائی مجھے گریڈ نہ بتائیں. انہوں نے بہرحال بچے کا بتایا کہ اس کے پتہ نہیں اے گریڈ آ گیا, اتنا آ گیا. بڑی خوش تھی میں, بڑی خوش ہوں, مطمئن ہوں. 4 دن بعد اتفاق سے وہ خاتون دوبارہ مل گئیں. اب وہ پھر اداس تھیں. میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگی میری بچی, میں بہت پریشان ہوں اس کی پڑھائی سے. میں نے کہا ابھی تو 4 دن پہلے آپ بڑی خوش تھیں, اس نے تو نمبر آپ. کہنے لگی ہاں میں خوش تھی, لیکن اس وقت تک میں نے اس کے کزن کے نمبر نہیں دیکھے تھے. جب سے میں نے اس کے کزن کے نمبر دیکھے ہیں, اس کے نمبر 85 تھے, اس کے 82 ہیں. تو یہ جو حماقتیں ہیں نا ہماری, ہم اپنے بچے کو ریس کا گھوڑا سمجھتے ہیں. ہم نے حماقت کی میراتھن جیتنی ہے. ہم اس سے توبہ کریں. اب تک اگر ہم نمبر پوجا کرتے رہے تھے, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, وہ بہت بڑے گناہ معاف کر دے گا. نمبر پوجا کا گناہ بھی اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. اللہ سے معافی مانگیے, یا اللہ میرے دل میں آپ کی محبت کے علاوہ نمبروں کی محبت بھی رہ چکی ہے, اللہ میرے دل کو پاک کر دے, نمبروں کی محبت سے نجات دے دے. تو وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کعبے کے اندر جو بت تھے توڑ دیے. دلوں کے اندر جو بت چھپے ہوئے ہیں اس کو توڑنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. تو ان نمبروں کا بت جو ہے نا توڑنا پڑے گا. تو میں یہ بات عرض کروں گا, یہ جو بچے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, یہ جو بچے گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, یہ جو بچے نفسیاتی یا مریض بن رہے ہیں, آپ اس وقت جائیے, 8 سے 40 سال پہلے آپ کو کسی نفسیاتی وارڈ میں 15-16 سال سے کم عمر کا نوجوان دکھائی نہیں دیتا. بالکل. اب آپ جائیے, آپ کو پتہ لگے گا جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو نفسیاتی مریضوں کے جو ڈاکٹر ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس اور سائیکالوجسٹ کے پاس لائن لگ جاتی ہے. میرے بچے کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, میرے بچے کو انگزائٹی ہو رہی ہے, میرے بچے کی نیند اڑ گئی ہے, میرے بچے کو یہ ہو گیا ہے, میرے بچے کو وہ ہو گیا ہے, ڈپریشن میں چلا گیا, اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہیں بچے. تو یہ یعنی والدین کا یہ کام ہے کہ اتنا جبر دیں. تو اتنے جبر کے ساتھ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات, اب اسکول کی جو ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے اسکولوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. دیکھیے, نیچر جسے ہم فطرت کہتے ہیں, آؤٹر نیچر, اس سے زیادہ کامل مدرسہ, اس سے زیادہ خوبصورت مکتب انسان نہیں بنا سکتا. تو آپ کا بچہ اگر کھیتوں میں جاتا ہے, صحراؤں کو دیکھتا ہے, دریاؤں کو دیکھتا ہے, اور پرندوں کو دیکھتا ہے, پودے لگاتا ہے, اور اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. اب اس کی اپنی تفصیلات ہیں, ہم اسے نیچرل لرننگ کا پورا ایک ماڈل ہے, اس کی پوری تفصیلات ہیں. تو اس دنیا میں بھی نفسیاتی صحت اسے حاصل ہو, فیملی کے ساتھ بھی اس کا قریبی تعلق ہو. دیکھیں, کامیاب تعلیم کسے کہیں گے؟ ایک ایسی تعلیم انسان کو اپنی نفسیاتی صحت کے تحفظ کا سلیقہ اور صلاحیت عطا کرے. پہلی ذمہ داری. ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری, اپنی فیملی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو. یعنی اگر میں یہ کہوں اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی, اچھا شوہر یا اچھی بیوی, اچھی بہن یا اچھا بھائی, اچھا باپ یا اچھی ماں, یعنی ہم اچھی تعلیم اسے کہیں گے جو اچھی ماں تیار کر رہی ہے, اچھا باپ تیار کر رہی ہے. تیسری بات, اس دنیا کے اندر پیسوں کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر کچھ پیسے کما بھی سکے اور ان کو انسانوں پر کسی خیر کے کام میں خرچ کرنے کے لیے اس کا دل بڑا ہو. اور پھر آخری بات, مستقل جو زندگی ہے ہماری, اخروی کامیابی, اس کا امیدوار ہو. مطلب کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کرے یا نہ کرے, جنت کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دے.